السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ خالی ہے تیرا ادب و حیا سے، خالی ہے تیرا دل ادب و حیا سے، نادھاں تجھے کیا بغض ہے ارباب وفا سے، اے دشمن تجھے اتنی بھر خبر ہے، فاروق کو مانگا ہے محمد نے خدا سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم بھائی اور دوستوں، محرم الحرام کا مہینہ شروع ہونے کو ہے۔ محرم الحرام کا مہینہ، اس کی سب سے بڑی فضیلت تو یہ ہے کہ یہ سال کا پہلا مہینہ ہے، اس سے اسلامی سال کی ابتدا ہے۔ اسلامی سال کے جتنے ماہ ہیں کوئی نہ کوئی ان کو فضیلت حاصل ہے، اور سارے مہینوں کا جو سردار ہے وہ رمضان المبارک ہے۔ ہر ماہ میں کوئی نہ کوئی سعادت ہے، کوئی نہ کوئی فضیلت کے حامل ہیں۔ اسی طرح محرم الحرام کا جو مہینہ ہے وہ بہت سی فضیلتوں کا متحمل ہے۔ پہلی فضیلت تو اس میں یہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول کیا گیا۔ جو شیطان نے ورغلایا تھا اور پھر آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول کیا گیا
ماہ کی فضیلت یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو نمرود نے آگ جلائی تھی، اسی ماہ میں اللہ جل شانہ نے اس آگ کو گل و گلزار بنایا، اس کو ٹھنڈک کا باعث بنایا۔ اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں میری ساری زندگی کے جو سب سے اچھے دن تھے وہ 40 دن جو یہ آگ کے اندر گزارے، یہ وہ سب سے اچھے دن تھے۔ اور اسی مہینے میں، اسی ماہ مبارکہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام جو فرزند ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی ولادت ہوئی۔ اور اسی ماہ میں حضرت یعقوب علیہ السلام کہ جو بچھڑے ہوئے ان کے فرزند تھے وہ ان کو ملے، حضرت یوسف علیہ السلام۔ اور اسی ماہ میں حضرت یوسف علیہ السلام کے قدموں میں تخت مصر بچھایا گیا، اور اسی ماہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فتح حاصل ہوئی فرعون کے خلاف، اور وہ تباہ و برباد اور غرق ہوا اسی محرم الحرام کے مہینے میں۔ اور اسی مہینے میں آسمان سے جو بارش برسی، پہلی جو بارش برسی گئی، آسمان سے جو پانی اترا، وہ اسی ماہ محرم میں اترا گیا۔ اور اسی ماہ میں ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی۔ اور اسی ماہ میں سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کربلا کا واقعہ ہوا اور شہادت نوش فرمائی، اور دائمی جو زندگی ہے ہمیشہ کے لیے جنت کے سردار بنے۔ اور اسی ماہ یکم محرم الحرام کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر کی عسکری جلالت کے ترجمان، غیرت رسول کے امین، داماد حیدر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی یکم محرم الحرام کو ہوئی ہے۔ اسی مناسبت سے بہت سارے موضوعات ہیں محرم الحرام کے مہینے میں، بہت ساری باتیں بتانے کو ہیں، لیکن یکم محرم الحرام جو اسلام کا پہلا مہینہ اور اس کا پہلا دن، وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اسی مہینے میں ہوئی ہے۔ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ شخصیت ہے، 3 دعائیں ایسی دنیا میں مانگی گئیں کہ جن کے جو نتائج تھے وہ انقلابی تھے، ایسے نتائج تھے ان کے کہ حیران کر دینے والے تھے۔ پہلی دعا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جو مانگی اور اللہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانگا، یہ وہ دعا تھی کہ اللہ کے خزانے سے جو سب سے بہتر چیز ہے وہ مانگی گئی ہے۔ دوسری دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مانگی، اس میں بھی اللہ سے مانگا گیا۔ تیسری دعا جو مانگی گئی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ جل شانہ کے آگے التجا کی، دعا کی، اور وہ اللہ نے دعا اسی وقت قبول کی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، لیکن ان کی دعا کئی عرصے بعد قبول ہوئی، قبول تو ہو گئی، لیکن پیارے آقا علیہ السلام پھر ان کی اولاد میں سے یہ شرف ان کو حاصل ہے۔ لیکن جو پیارے آقا علیہ السلام نے دعا مانگی وہ فی الفور اسی وقت قبول ہوئی۔ اسی محفل میں
صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ کا حلقہ ہے لگا ہوا ہے، اسی وقت قبول ہوئی ہے اور اسلام کو عزت ملی ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہم اعز الاسلام، یا اللہ اسلام کو عزت بخش۔ یا عمر بن حشام یا عمر بن خطاب میں سے کسی کو اسلام کی دولت سے نواز دے، فوراً اللہ جل شانہ نے یہ دعا قبول کی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کیا تھی؟ قرآن کریم میں آتا ہے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، ہے اللہ میں نے خانہ کعبہ کی تعمیر تو کر دی، اب اس میں سے ایسا تو نبی بھیج یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ انک انت العزیز الحکیم۔ یا اللہ اس کعبے کو آباد کرنے والا نبی بھیج، ایسا معلم بھیج جو پوری کائنات میں تیرے دین کو پھیلائے۔ اللہ نے دعا قبول کی اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے سید الانبیاء والمرسلین، جو اللہ کے بعد اس کائنات کی سب سے مقبول ترین ہستی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ اور دوسری دعا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے مانگی، جب اللہ نے ان کو حکم دیا کہ فرعون جیسا ظالم جو اپنے آپ کو خدا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، جس کے پاس ساری طاقت ہے، دولت کا نشہ ہے، ساری افواج فوجیں اس کے پاس ہیں، جاؤ اس کو اللہ کی دین کی دعوت دو، ایک اللہ کی طرف بلاؤ۔ سب سے بڑا مشرک اور سب سے بڑا ظالم اس وقت کا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قرآن کریم میں آتا ہے فرمایا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی۔ اے اللہ تو نے مجھے فرعون کے پاس دعوت کے لیے تو بھیج دیا، لیکن میرے شرع صدر کو کھول دے، میرے سینے کو منور کر دے اور میرے بھائی کو میرے ساتھ بھیج۔ اپنے بھائی ہارون کی دعا مانگی کہ ان کو میرے ساتھ بھیج۔ اللہ نے یہ دعا بھی قبول کی اور پھر قربان جاؤں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر، جب مشرکین مکہ، جب کفار نے میٹنگ بلا لی اور قرآن کریم کی فتوحات سے تنگ آ گئے اور یہ فیصلہ کیا کہ بس اب عبداللہ کا درہ یتیم، اس کی فتوحات، قرآن کی تعلیمات ہمیں ناقابل برداشت ہے، اب برداشت سے باہر ہو گئی ہے، اب ہم برداشت نہیں کریں گے، اب ان کو ٹھکانے لگانا ہے۔ بڑے بڑے سردار جمع ہو گئے دار الندوہ کے مقام پر، بڑے بڑے لیڈرشپ جمع ہو گئی۔ اس میں سے ایک لیڈر نے اٹھ کر کہا کہ میں 100 سرخ اونٹ اس کو دوں گا جو نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سر قلم کر کر لائے گا۔ 100 سرخ اونٹ اس کو دوں گا۔ اس وقت یہ بہت بڑی دولت ہوا کرتی تھی، سرخ اونٹ بڑی دولت ہوتی تھی اس وقت کی، یعنی دولت کی لالچ دی گئی، کسی نے کسی کی لالچ دی، کسی نے کیا لالچ دی۔ مختصراً یہ ابن خطاب، یہ اس وقت اسلام نہیں لائے تھے، یہ کھڑے ہوئے غضبناک آنکھوں سے لیڈرشپ کو دیکھا اور کہا اپنے انعام باز
کو یہ کام میرے ذمے لگاؤ، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ان کا سر قلم کر کر لاؤں گا، اور یہ میں بھی کر کر آتا ہوں۔ غضبناک آنکھوں سے غصہ ہو کر، ویسے بھی جلالی طبیعت کے تھے اور انتہائی غصے والے تھے، کفار میں بڑے بہادر سمجھے جاتے تھے۔ مکہ المکرمہ بیت اللہ میں نماز پہ پابندی انہی نے لگائی ہوئی تھی، انہی نے دروازہ بند کیا ہوا تھا، وہ نماز بھی نہیں پڑھنے دیتے تھے، اور اسی جاہ و جلال اور غصے کی حالت میں شرک کے بیمار، کفر کی بیماری میں مبتلا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قتل کے ارادے سے نکل پڑے، اور پھر راستے میں جب ان کو ایک شخص ملے اور کہا عمر کہاں جا رہے ہو تلوار لے کر اتنے غصے میں؟ کہا میں نعوذ باللہ محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا قتل کا تو ارادہ کر لیا ہے، ان کی قرآن کی تعلیمات سے تنگ آ گئے ہو، اللہ کے کلام سے تنگ آ گئے ہو، پہلے جا کر تو یہ دیکھو، اپنے گھر کی حالت تو دیکھو، تمہارے گھر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے، پہلے اپنے گھر کا جائزہ تو لو۔ سیدنا فاروق اعظم ابن خطاب اس ٹائم غصے میں تو تھے ہی، غصہ دوہرا ہو گیا، مزید غصہ تیز ہو گیا، اور کہا میں بھی جا کر خبر لیتا ہوں، میرے گھر کی یہ حالت، میں تو اسلام کو جڑ سے مٹانے کے لیے نکلا تھا، میرے ہی گھر میں اسلام آ رہا ہے۔ اسی حالت میں بہن کا گھر کا رخ کیا، کہیں نہ کہیں دل میں اسلام کی دولت سے آشنا ہو چکا تھا۔ جب گھر پہنچے اور دروازے سے آواز آئی، قرآن پڑھنے کی آواز آئی، اور یہ آواز کانوں میں پڑی، طٰہَ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى اللہ لا الہ الا هو له الاسماء الحسنى۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ آیتیں سنی، دروازے کو کھٹکھٹایا، جب بہن نے دیکھا دروازے کے سائڈ سے کہ میرا بھائی آ رہا ہے اور بہت غصے میں ہے، وہ جانتی تھی اپنے بھائی کا غصہ، انہوں نے فوراً اپنے شوہر کو چھپنے کا حکم دیا اور کہا میں اپنے بھائی کا مقابلہ کروں گی، میں اس کو نمٹ لوں گی، تم ذرا سائڈ پہ ہو جاؤ۔ اور جب بھائی نے دروازہ کھولا، ابن خطاب غصے میں آ کر بہن سے پوچھا کیا پڑھ رہی تھی؟ کہا میں قرآن پڑھ رہی تھی، میں اسلام سے متاثر ہو کر میں اسلام لے آئی ہوں، میری مرضی ہے، اب میں قرآن پڑھ رہی ہوں، مجھے کون روک سکتا ہے؟ جب یہ بات سنی اور غصے میں آ کر ہاتھ اٹھایا، بہن پر لہو لہان کر دیا، لیکن قرآن تو کانوں سے سن چکے تھے، اور قرآن میں کیا ہے؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، قرآن پڑھنا سننا شفا ہے، اور کفر کے بیمار کو بھی قرآن سے شفا حاصل ہوئی۔ قرآن کی کچھ آیتیں ٹھہر کر سنی، اور ادھر رحمت للعالمین کے ہاتھ بھی اٹھے ہوئے تھے اسلام کی سربلندی کے لیے، اور جیسے ہی جب غصہ ٹھنڈا ہوا، جب مار پیٹا اور بھی کہا مجھے دکھاؤ تو صحیح، پڑھ کہہ رہی تھی، مجھے وہ صحیفہ تو دکھاؤ،
اسی حالت میں بہن نے کہا نہیں، لا یمسہ الا المطہرون، ناپاک اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، میں اسلام لے آئی ہوں۔ اس وقت کا قرآن چمڑے میں لکھا ہوا تھا، کس میں پتہ نہیں لکھا ہوا تھا، لیکن قرآن کا صحیفہ تھا۔ اور پھر جب ابن خطاب نے ضد کی تو انہوں نے اپنا دوپٹہ رکھ کر ان کی جھولی میں وہ صحیفہ رکھ دیا۔ آخر ابن خطاب تھے تو عربی زبان تو جانتے تھے، قرآن بھی عربی میں ہے۔ جب ان کی نظر پڑی اور اسی آیت پر پڑی، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی عبادت کے لائق ہے۔ تو ابن خطاب کے دل سے آواز آئی کہ بے شک تو ہی اللہ ہے، اور اسی وقت کلمہ شہادت پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ یہاں تک پڑھا تو بہن نے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا کہ اقرار تو یہاں کر لیا، اب رسالت کا اقرار ان کے قدموں میں جا کر کرو۔ اور ادھر یہ منظر تھا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں دعا کے لیے کہ یا اللہ، اللہم اعز الاسلام، یا اللہ اسلام کو عزت بخش، یا عمر بن ہشام یا عمر بن خطاب میں سے کسی ایک کو اسلام کی دولت سے نواز دے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہو اور قبول نہ ہو؟ اللہ نے دعا کو قبول کیا، اور عمر بن خطاب اور بہن نے کہا اسی حالت میں جاؤ جس حالت میں آ رہے تھے، اسی حالت میں اسی دربار پر جاؤ۔ وہ اسی طرح تلوار لیے دربار کی طرف چلے گئے، لیکن اب دل بدل چکا تھا۔ لیکن جب صحابہ اکرام کے حلقے کے پاس پہنچے تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے دیکھا عمر آ رہا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ عمر آ رہا ہے، مجھے اس سے نمٹنے دو، اس کے ارادے ٹھیک نہیں لگ رہے، اس کے ارادے خطرناک ہیں، ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ چچا جی آپ بیٹھ جائیے، عمر اب میری دعا بن کر آ رہا ہے، عمر اب اس حالت میں نہیں ہے، وہ میری دعا بن کر آ رہا ہے، اسے آنے دیجیے۔ چنانچہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے حاضر ہو کر اسلام قبول کیا، اور ایسے اسلام کو عزت بخشی، اسلام اور طاقتور ہوا، اور طاقتور ہو کر ابھرا۔ اور پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا فجر کا وقت ہو گیا، یہ رات کے پہر کا یہ دورانیہ میں سارا کام ہوا، اور پھر جب فجر کی نماز کا وقت ہوا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے کہا نماز کہاں پڑھنی ہے؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تیری امت کے لوگ ہمیں بیت اللہ میں نہیں پڑھنے دیتے، تیرے جو لوگ ہیں، کہنا تو انہی کو تھا، یہی تو رکاوٹ تھے، عمر فاروق رضی اللہ یہی تو رکاوٹ تھے اس ٹائم۔ انہوں نے کہا نہیں، عمر کے اسلام لانے کا پھر کیا فائدہ، آج نماز فجر بیت اللہ میں ہوگی، ہے کسی کے اندر جرأت تو عمر کو روک کر دکھائے۔ اور یوں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ بیت اللہ کا دروازہ کھولا، اور وہاں فجر کی نماز با جماعت پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت میں ادا کی گئی۔ اور پھر خلافت کا دور آیا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا، دو جھلکیاں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، کیسا انصاف، کیسا عدل کیا۔ جب اسلام پر آئے تو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہوئے، جانیں قربان کر دی اسلام کی خاطر، لیکن اسلام پر آنچ آنے نہیں دی، اسلام کے عدل و انصاف پر آنچ آنے نہیں دی۔ حج کا موقع ہوتا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ہر حج پر کچہری لگایا کرتے تھے، مسائل سنا کرتے تھے، عوام الناس کے مسئلے سنا کرتے تھے۔ اس میں سے ایک شخص آیا، کہا کہ عمر آپ نے تو منع کیا ہے، کوئی گورنر اپنی چوکھٹ پر چوکیدار نہیں رکھے گا، دربان نہیں رکھے گا، کوئی گورنر ریشمی کپڑے نہیں پہنے گا، ہر وقت عوام الناس کے لیے کھلا رہے گا گورنر کا دروازہ، مسائل سنے جائیں گے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کہا ہاں میں نے کہا ہے۔ تو کہا مصر کا گورنر ایاز، اس نے تو چوکیدار بھی بٹھایا ہوا ہے، وہ تو ملنے ہی نہیں دیتا، اور وہ ریشمی کپڑے بھی پہنتا ہے۔ اسی وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے، اس وقت کیا ہی جی پولیس کے سربراہ،
ان کو بھیجا کہ جاؤ مصر کے گورنر کو گرفتار کر کر لاؤ، اور گرفتار کر کر لائے اور پوچھا ایاز کیا ہو گیا تجھے؟ تیری اوقات کا تجھے پتا ہے؟ تیرے باپ بکریاں چرایا کرتا تھا، آج تجھے گورنری کی سیٹ ملی ہے، تو لوگوں سے ملنے ہی چھوڑ دیا، تو نے چوکیدار بٹھا لیے، تیرے اندر کبر آ گیا۔ میں تیرے سے گورنری نہیں چھینتا، بلکہ میں تجھے 200 بکریاں بیت المال سے دیتا ہوں، تو جا کر چرا اپنے باپ کی طرح، جب تیرا کبر نیچے آ جائے، جب تیرا پارا نیچے آ جائے تو عمر کے پاس آنا، عمر تجھے ویسا ہی پائے گا۔ ایسا عدل و انصاف کیا۔ آج کل کے ہمارے حکمرانوں کو وہ عمر کی حکمرانی کیوں نہیں یاد آتی؟ دعا کریں کہ اللہ ہمارے ملک سے فرقہ واریت سے جان چھڑائے، فرقہ واریت کی جو آگ لگی ہوئی ہے اس سے ہمیں اللہ بچائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بہادر اتنے تھے کہ جب ہجرت کا موقع آیا سب نے ہجرت تو چھپ کر کی، لیکن قربان جاؤں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، جب ان کی ہجرت کا وقت آیا مکے سے مدینہ، ایک طرف تلوار کو لٹکایا، ایک طرف تیر لٹکائے، نیزہ ہاتھ میں لیا، اکڑ کر بیت اللہ میں داخل ہوئے۔ اسلام میں کفار کے سامنے اکڑنا جائز ہے، ویسے اللہ نے کہا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر اکڑ کر مت چلو، تکبر مت کرو، لیکن جب اسلام کے باری بات آئے، کافر کا سامنا ہو، جنگ کا میدان ہو، وہاں اکڑ کر چلو۔ سیدنا عمر فاروق اکڑ کر بیت اللہ میں داخل ہوئے، بیٹھے ہوئے ابو لہب، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، یہ جتنے سردار ہیں مکے میں گول دائرہ بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، میٹنگ کر رہے ہیں، بڑے بڑے سردار ہیں یہ، لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دھڑلے سے داخل ہوئے، حالانکہ ہجرت ہے، ہجرت کر کر جا رہے ہیں، کفار کچھ بھی کر سکتے ہیں، مشرکین مکہ حملہ کر سکتے ہیں، لیکن بہادری دیکھیے کہ داخل ہوئے اور 7 چکر لگائے بیت اللہ کے، آرام سے 7 چکر لگائے، مقام ابراہیم پر 2 نفل پڑھے، اور یہ بات کون بتا رہا ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات فرما رہے کہ سیدنا عمر فاروق نے 7 چکر لگائے اور مقام ابراہیم پر 2 نفل پڑھ کر لمبی دعا مانگی، اور اٹھ کر کھڑے ہوئے، سرداروں کے پاس آئے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان سے کہا او ابو جہل، او ابو لہب، او عتبہ، او شیبہ، میں تمہارے ڈر سے ہجرت نہیں کر رہا، مجھے رب کا حکم ہے میں تب ہجرت کر رہا ہوں۔ یہ مت سمجھنا کہ عمر تمہارے ڈر سے ہجرت کر کر جا رہا ہے، عمر تمہارے ڈر سے مکہ چھوڑ کر جا رہا ہے، میں ڈرتا کسی سے نہیں ہوں، میں رب کے حکم سے ہجرت کر رہا ہوں۔ ایسے بہادر تھے، اور کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ ان کو روک سکے یا ان کو ٹوک سکے یا ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکے، اسی طرح بیٹھے رہے وہاں سردار، اور یوں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ہجرت کی مکے سے مدینہ۔ تو یہ وہ اسلام کے سپاہی ہیں جن کی وجہ سے اسلام کی بقا ہے، جن کی وجہ سے اسلام کو تقویت ملی ہے۔ آج ہماری کیا لڑائی ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان سے؟ آج ہمارے صدر صاحب اسلامی نفاذ قائم کریں، وزیر اعظم صاحب، تو کسی کو کوئی اختلاف ہے؟ کسی کو کوئی اختلاف نہیں۔ ہم نے یہ ملک اس لیے تو حاصل نہیں کیا تھا کہ ہمیں نماز نہیں پڑھنے دی جاتی، ہمیں روزہ نہیں رکھنے دیا جاتا، ہمیں اذان نہیں دی جاتی، اس لیے تو یہ ملک حاصل نہیں ہوا، اس لیے تو قربانیاں نہیں دی گئیں، اس لیے تو اتنے شہید نہیں ہوئے۔ ملک حاصل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اس میں مدینہ جیسی ریاست ہو، اس میں عدل و انصاف ہو، اسلام کا نظام قائم ہو، پوری دنیا میں یہاں سے اسلام پھیلے۔ اسلامی ریاست کا مقصد تو یہ تھا، ہمارے آئین میں بھی یہی لکھا ہوا ہے، لیکن افسوس کے ساتھ ہمارے حکمران سوئے ہوئے ہیں۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے اسلامی نظام نفاذ تو بہت دور کی بات ہے، عدل و انصاف تو بہت دور کی بات ہے، ہم اپنے مسلمان بھائی کا ساتھ دینے تک بھی راضی نہیں ہیں۔ ہمارے مسلمان کٹ رہے ہیں، مر رہے ہیں۔ پاکستان کی عوام جن کے دل میں اسلام کا جذبہ ہے، المسلم و اخل مسلم ہونے کے ناطے اپنے مسلمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہمارے حکمران کے کانوں میں جوں تک بھی نہیں رینگ رہی۔
غزہ کی کیا حالت ہو گئی، بیان تک نہیں آ رہے، فلسطین کے حق میں نعرے کرنا ہی جرم بن چکا ہے یہاں۔ یہ کیسی ریاست ہے، یہ کیسا اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے؟ یہاں تو سارے قانون، سارے عدل و انصاف اسلام کے خلاف ہے۔ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ ہمارا یہ جو ملک ہے، جس مقصد کے لیے حاصل کیا تھا، کوئی ایسا اللہ تبارک و تعالی یہاں کوئی لیڈر لائے، کوئی ایسا ہمارا حکمران ہو کہ اس ملک میں اسلامی نفاذ ہو۔ یہ ہر مسلمان کی خواہش ہے، ہر پاکستانی عوام میں ہر بندے کی یہ خواہش ہے کہ اس ملک میں اسلامی نظام ہو، اور جتنا اسلامی نظام میں پوری انسانیت کو تحفظ ہے، کسی اور مذہب میں نہیں ہے، اسلام ہی سب کو تحفظ دیتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے جو سنا ہے ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔